بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 168 میں تیمم کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تیمم کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے تیمم کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں پیشانی کو مسح کرنے کا جو طریقہ ہے اور دیگر اقوال اور نظریات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ ابحاث اور مسائل اور فروعات بھی ذکر کریں گے۔ پہلے ایک عبارت گزر چکی ہے کہ فرمایا تھا کہ وضو کے بدلے میں ایک مرتبہ زمین پہ ماریں گے ہاتھ کو، اور اس کے ذریعے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے اوپر والے ابھرے ہوئے حصے تک اس کو مس کریں گے، اور اس کو اوپر سے لے کر نیچے کی طرف مس کریں گے۔ تو یہ جو مقدار ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس پر اتفاق ہے تمام فقہا کا، یعنی پیشانی کا جو مسح کرنا ہے اتنی مقدار کا، تو اس پر تو اتفاق ہے۔ تو اس پر مختصر سی بات ہم کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے جو اقوال ہیں اس کی عبارت کو بھی پڑھیں گے۔ فرمایا وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَسْحَ الْحَاجِبَيْنِ، بعض علماء نے اضافہ کیا ہے جب پیشانی کو مسح کرنا ہے تو اس میں ابرو کو بھی مسح کرنا واجب ہے۔ زاد بعض فقہا نے اضافہ کیا ہے مسح الحاجبین، ابرو کے مسح کرنے کا، یعنی وہ بھی تیمم کی مقدار میں شامل ہے۔ وَنَفَى عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ الْبَأْسَ، اور مصنف یعنی شہید اول نے ذکر شیعہ میں اس سے لا حرج قرار دیا ہے اور اس سے حرج کی نفی کی ہے۔ وَآخَرُونَ مَسْحَ الْجَبِينَيْنِ، اور دوسرے علماء نے اضافہ کیا ہے پیشانی کے دونوں اطراف کو مسح کرنے کا، یعنی وہ بھی ضروری ہے ان کو مسح کرنا۔ یبینین کی شہید ثانی تعریف فرماتے ہیں وَهُمَ الْمُحِيطَانِ بِالْجَبْهَةِ يَتَّصِلَانِ بِالصُّدْغَيْنِ، جبینین وہ ہیں جو محیط ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں پیشانی کی دو طرف سے، اور ملے ہوئے ہوتے ہیں دونوں کان پٹی کے ساتھ۔ یتصلان وہ متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، بالصدغین کان پٹی کے ساتھ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی الثانی قوۃ، اس دوسرے جو اضافہ ہے اس میں قوت ہے، یعنی یہ قول قوی ہے دلیلوں کی روشنی میں۔ لِوُرُودِهِ فی بعض الاخبار الصحیحۃ، چونکہ یہ منقول ہے، وارد ہوا ہے بعض صحیح و سند روایات میں۔ اما الاول، اول اضافہ کون سا تھا؟ یعنی ابروؤں کو مسح کرنا۔ فما يتوقف علیہ منہ من باب المقدمۃ لا اشکال فیہ، تو اس کا جو حصہ موقوف ہو باب مقدمہ میں سے، یعنی اس کا جو حصہ موقوف علیہ بنتا ہو، مقدمہ بنتا ہو کہ پیشانی کی جو واجب مقدار کو مسح کرنا تھا، تو جو حصہ اس کا پیشانی کے ارد گرد جو گھیرے ہوئی جگہ ہے اس کو مسح کرنے سے ہمیں یقین ہو جائے کہ خود پیشانی مکمل طور پر مسح ہو گئی ہے، لا اشکال فیہ، تو اس کو مسح کرنا واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، ورنہ اس کے واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی مقدمہ علمیہ کے طور پر جبینین کا کچھ حصہ مسح کرنا واجب ہو سکتا ہے، لیکن ساری جبینین کو مسح کرنے کی وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو پیشانی ہے اس کا مسح کرنا واجب ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے
جیسا کہ ایک جماعت نے کہا ہے، بلکہ مستند الشیعہ میں نراقی فرماتے ہیں ہوا محل الوفاق بین المسلمین بل ہوا ضروری الدین، تمام مسلمانوں میں اس پر اتفاق ہے، بلکہ دین اسلام کی ضروریات اور بدیہیات میں سے ہے کہ تیمم میں پیشانی کو تو مسح کرنا ہی کرنا ہے، اور اس پر دلالت کرتی ہے موثقہ زرارہ جو تہذیب الاحکام میں شیخ مفید کے واسطہ سے امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اور تیمم کے بارے میں ہے فضرب بيده الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته، یعنی امام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اٹھایا اور پھونکا اور پھر اس سے اپنی جبہہ پیشانی کو مسح کیا۔ لیکن کافی میں اور تہذیب میں ایک روایت ہے ثم مسح بها جبینہ، تو وہ تو پیشانی کے گرد جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے اوپر والے حصے تک تو فرماتے ہیں اس پر بھی اجماع ہے، جیسا کہ انتصار میں سید مرتضیٰ نے، غنیہ میں ابن زہرہ نے، روض الجنان میں شہید ثانی نے، اور خود کیا ہے روضہ بہیہ میں بھی جناب علی اس پر اتفاق کا دعویٰ کیا، چونکہ آخر میں فرمایا ھذا القدر من الجبہۃ متفق علیہ، تو اس طرح دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا، امالی شیخ صدوق میں ہے کہ انہو من دین الامامیت، یہ امامیہ کے دین اور شریعت کا مسئلہ ہے، اور وہ مقتضا ہے جو جبہہ اور جبین کی واجب مقدار کی حد بندی کرتے ہیں کہ اس کو مسح کرنا واجب ہے۔ رسالہ ابن بابویہ میں پورے چہرے کے مسح کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ اصل ہے اختلاف جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ فقط ابرو، اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ فقط پیشانی کے ارد گرد والی چیزیں، اس سے بڑھ کر ہے ابن بابویہ کے رسالہ میں ہے کہ پورے چہرے کو مسح کرنا تیمم میں واجب ہے۔ ہاں جی، یہ بہت زیادہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، ان کی تعداد 11 سے بھی زیادہ ہے جن میں چہرے کے مسح کا حکم دیا گیا ہے تیمم میں۔ اچھا جی، زرارہ کی روایت ہے سمیت ابا جعفر علیہ السلام یقول وذکر التیمم وما صنع عمار فوضع ابو جعفر کفیہ علی الارض ثم مسح وجهه وکفیہ ولم یمسح الذراعین بشیء، میں نے امام باقر علیہ السلام کو سنا اپنے تیمم کا ذکر کیا اور جو حضرت عمار بن یاسر نے کیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور اس کے ذریعے چہرے کا اور ہتھیلیوں کا مسح کیا اور کوہنیوں کا مسح نہیں کیا۔ اور یہ زرارہ کی دوسری روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے تیمم کے بارے میں تضرب بکفیک الارض ثم تنفذهما ثم تمسح بهما وجهك ويديك، کہ ہتھیلیوں کو زمین پر مارو، ان کو پھونک لو اور اس کے ذریعے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرو، پورا چہرہ اس سے سمجھا جاتا ہے۔ صحیح اسماعیل بن حمام ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام التیمم ضربۃ للوجہ و ضربۃ للکفین، ایک ضربہ جو ہے وہ پورے چہرے کے لیے اور ایک ضربہ ہتھیلیوں کے لیے، لیکن اس میں چہرے سے مراد وہی جبہہ پیشانی اور جبین اس کے ارد گرد والا حصہ لینا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، یہ جو آیت سورہ مائدہ ہے تو اس میں چہرے کے اوپر با جارہ آئی ہوئی ہے، تو ایک طولانی روایت ہے زرارہ کی جو امام باقر علیہ السلام سے ہے الا تخبرنی من این علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلین، وہ وضو کے بارے میں ہے لیکن طولانی ہے، اس میں زرارہ نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہاں سے سمجھا کہ مس جو ہے نا کچھ حصے سار کے کرنا ہے اور کچھ حصہ پاؤں کا۔ امام نے فرمایا ان المسح ببعض الراس لمکان البا، چونکہ اس میں با جارہ آئی ہوئی ہے اس وجہ سے سار کا کچھ حصہ مسح کریں وضو میں تو کافی ہے۔ فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا، اچھا جی، اسی میں ہے
کہ جب وضو کے بدلے میں جس کو پانی نہ ملے تیمم کو واضح کیا بنایا تو پھر اس کے لیے بعض غسل جو تھا بعض غسل اس کو پڑھیں گے، بعض غسل کو مس قرار دیا یعنی دھونے والے بعض حصے کا مسا، لأنه قال بوجوہکم اس میں با جارہ وہی آئی ہوئی ہے، ثم وصل بها وأيديكم منه اے من ذلك التیمم لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه، اس سب سے سمجھا گیا کہ چہرے پر وہ پورا جو ہے نا جاری نہیں ہوگا بلکہ اس کا کچھ حصہ ہی کافی ہوگا۔ پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ چونکہ با تبعیضیہ با جارہ آئی ہوئی ہے اس وجہ سے پورے چہرے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، اور روایات میں بھی وہی جو لفظ آیا ہے قرآن میں اسی کی خاطر اس کو ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس سے مراد ہی پیشانی کا کچھ حصہ مس کرنا واجب ہے۔ یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرنا ہے تو مشہور یہی ہے، اس پر ایک جماعت نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرنا، چونکہ تیمم کے جو اوامر ہیں وہ مطلق ہیں، اور اسی طرح کشف الاتهام میں بھی فاضل ہندی اصفہانی نے فرمایا ہے لِأَصَالَةِ الْعَدَمِ، چونکہ اصل عدم جاری ہوتی، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اور وہ جو تھا کہ ان احتمل غیرہ کہ من اور الہ سے دوسرا بھی مراد ہو سکتی، یعنی وہ ممسوح محل کی مقدار بیان کرنے کے لیے من اور الہ ہوں، نہ کہ مس اور فعل کا طریقہ بیان کرتی۔ اب ہم آتے ہیں جنہوں نے حاجبین ابرو کا اضافہ کیا ہے، تو شیخ صدوق اسے واجب سمجھتے ہیں۔ ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے بھی اس کی پیروی کی ہے، اور جامع المقاصد میں محقق ثانی نے، اور محقق ثانی نے اپنی جامع المقاصد میں شیخ صدوق سے نقل کیا ہے کہ اس کے بارے میں روایت بھی ہے، اور دوسرے علماء اس کو مسح کرنا واجب نہیں سمجھتے چونکہ وہ شیخ صدوق والی روایت ثابت نہیں ہے، اور وہ جبہہ اور جبین کے نام سے بھی خارج ہے۔ ہاں اس کا کچھ حصہ مقدمہ علمی کے طور پر مسح کریں تو وہ واجب ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ جبینین کا مسح کرنا بعض نے واجب قرار دیا ہے، جو پیشانی کو گھیرے ہوئے حصے ہیں جو کان پٹی تک پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ جو واجب قرار دینے والے ہیں جامع المقاصد میں محقق ثانی، مسالک الافہام میں شہید ثانی، مدارک الاحکام میں سید المدارک، اور شرح مفاتی میں وحید بہبہانی وغیرہ ہیں۔ اس کی دلیل موثقہ زرارہ ہے، جیسا کافی اور تہذیب میں ہے امام باقر علیہ السلام سے تیمم کے بارے میں، فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ تو اس میں ہے کہ امام نے زمین پر ہاتھ کو مارا، پھر اس کو اٹھا کر پھونکا اور یبین کا مسح کیا اور کف کا مسح کیا ایک مرتبہ۔ خبر ابن ابو المقدام میں بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ثم مسح علی جبینہ وکفیہ مرہ واحدہ۔ زرارہ کی دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے، ثم مسح جبینہ باصابعہ وکفیہ باحداہما بالاخری۔ اسی طرح اور بھی روایات موجود ہیں۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ ابواب تیمم میں باب 11 یعنی 11ویں باب میں ہیں۔ اچھا، فاضلین سے اور شہیدین سے اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، چونکہ بعض روایات میں فقط جبہہ پیشانی کا ذکر ہے، تو ان میں اسی کا مترادف ذکر کیا گیا ہے، مراد وہی پیشانی ہے، جیسا کہ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے تہذیب میں نقل ہے۔ ثم مسح بها جبہتہ، صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، ثم مسح بهما واجہہ، اس سے مراد وہی جبین، وہی جبہہ، وہی پیشانی ہو، جن میں واجہ سے مراد جبہہ لیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جو شہید ثانی کا تبصرہ تھا وہ بھی معلوم ہو گیا کہ جبین کا کچھ حصہ تو
اس وجہ سے واجب ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر روایات میں آیا ہے، تو اگر روایات سے مراد وہی جبہہ ہو تو پھر اس کا علیحدہ ذکر تو مراد نہیں ہوگا۔ اور اول کے بارے میں، ابرو کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا کچھ حصہ جو مقدمۃ الواجب کے عنوان سے ہے تو اس کو بھی واجب قرار دیا جا سکتا ہے، تو مقدمۃ الواجب بھی واجب ہوتا ہے۔